بہت بڑا فتنہ, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو کئی یوٹیوب چینلز بن جاتے ہیں, کوئی بھی جس کا دل کرتا ہے اپنا چینل بنا کر جو ہے وہ کچھ بھی کہنے لگ جاتا ہے. اور ہماری یوتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیتھ کرائسس, یہ ورڈ میں یوز کروں گا. بہت سے بچے نا چونکہ اتنا ویل ایکوپڈ نہیں ہوتے ٹو آنسر مینی کویشچنز, یا مے بی ان کی بیس اتنی اسٹرانگ انفارچونیٹلی نہیں ہے شروع سے, تو جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا تو ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے, گھبراہٹ سی کہ یار واٹ ایف اسلام از ناٹ دا کریکٹ ریلیجن, واٹ ایف اسلام میں یہ مسئلے ہیں. بہت سے یگسٹرز ہمیں سوال کرتے ہیں. تو لیٹ می بگن بائی دس کویشچن کہ واز دیر اینی فیز ان یور لائف, سوال تھوڑا سا عجیب سا ہے, پرسنل بھی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ یو ول انشاءاللہ گائیڈ آر یوتھ, کہ جب آپ فیتھ کرائسس سے کبھی گزرے ہوں, آپ کو کوئی ڈاؤٹس آئے ہوں. برو اصل میں سب سے پہلے تو میں ایک انٹرسٹنگ فنومینا آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرم ایکس مسلم ہے نا, یہ بڑی عجیب ٹرم ہے, کیونکہ یہ صرف ایکس مسلم ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بنا کے ثابت کر کے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں. بھائی آپ کو ایک فار ایگزامپل میں ایک پیور بیسک سی بات کروں, اگر آپ کو ایک فیتھ نہیں پسند آیا تو جاؤ انجوائے کرو یار, موو آن ود لائف. آئی مین کہاں آپ نے دیکھا, یعنی کہیں دیکھا آپ نے اس طرح لوگ اپنے آپ کو ایکس سو اینڈ سو یعنی ڈیفائن. لائک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک لڑکی کا نا لڑکے کے ساتھ بریک اپ ہو گیا, اب وہ اپنے آپ کو, اور اس لڑکے کا نام تھا جاوید, لڑکی کا نام تھا پروین, اب وہ اپنے آپ کو پروین ڈیفائن نہیں کرتی, وہ کہتی ہے آئی ایم ایکس جاوید's گرل فرینڈ اور وائف, ٹھیک ہے. سو یو ڈونٹ اسٹارٹ لیبلنگ یور سیلف ود اے پرٹیکولر تھنگ جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ آپ نہیں کرتے, آپ زندگی گزارتے ہو, آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کر لیتے. سب سے زیادہ یعنی یہ جو لوگ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں, یہی اسلام کی اور اللہ رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک بندے کو جب نہیں ہوتا تو نارملی ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے کہ جی وہ اپنے آپ کو ایکس کرسچن کہہ کے وہ کہتے ہیں, یا اپنے آپ کو ایکس ایتھیسٹ کہتے ہیں. بہت سے ایتھیسٹ ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہوتا مسلمان بننے کے بعد اپنے آپ کو ایکس ایتھیسٹ کا لیبل لگا دیتے ہیں. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ خاص طور پر ایکس مسلم کے اندر نا یہ آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ یہ لوگ پھر اپنا پروفیشن بناتے ہیں, اور پھر یہ بس بیکاز ان کا کوئی ریموٹ قسم کا کنیکشن تھا اسلام کے ساتھ, اس کی بیس کے اوپر یہ شروع ہوتے ہیں, اور یہ پریزنٹ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ کوئی مفتی یا علامہ تھے, یعنی اسلام کے اندر ان کا امپریشن یہ آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ جب آپ ان سے ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے ان کا جو اسلام کا نالج ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا سرفیس لیول بھی نہیں ہے بہت ہی, بلکہ اس پہ بڑے میمز بھی بنے, لوگوں نے جوکس بھی بنائے. سو اور وہ ریئل ہے, مطلب تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ٹرم بڑی عجیب ٹرم ہے کہ کوئی بندہ جس نے کوئی چیز چھوڑ دیا کسی آئیڈیالوجی کو, اب وہ اپنے آپ کو اس سے کیوں آئیڈینٹیفائی. جیسے وہ ایک جوک بھی بنا نا, ایک میم ہے کہ 2 rules of atheism, نمبر 1 there is no God, نمبر 2 I hate him. تو وہ مطلب وہی ہے نا کہ بھائی پیچھا چھوڑ دو, اگر دیر از نو گاڈ تو پھر نہ اس کو پروپیگیٹ کرو, اپنی لائف گزارو. تو فیتھ کرائسس کی میں نے جی, تو اصل میں بات یہ کہ میں خود چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں ایکچولی 2 ڈفرینٹ فیزز سے گزرا اپنی لائف میں. ایک فیز وہ تھا جب دین کی طرف انکلائن نہیں تھا, اور ایک وہ فیز تھا جب دین کی طرف تھا. سو آئی تھنک میری لائف میں اگر آپ فیتھ کرائسس کی بات کرو تو اوبیسلی وی ور بورن انٹو اے مسلم فیملی, ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں پریکٹسنگ فیملیز نہیں تھیں, جہاں پہ آپ کو کہ اسلام کو ایز اے وے آف لائف مانا جاتا تھا یا اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا, وہ والا جو ہے نا حساب کتاب نہیں تھا. تو گروئنگ اپ ریلیجن واز ناٹ سم تھنگ فار می وچ واز ویری امپورٹنٹ. اٹ واز سم تھنگ دیٹ واز لائک اے پارٹ آف مائی کلچر. مطلب آپ کہہ لو ہم پاکستانی کلچر میں رہتے ہیں تو ایک کلچر کا ایک چھوٹا سا سب کلچر تھا کہ اسلام ہے, کہ عید کی نماز ہوتی ہے اور عید پہ بکرا آ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, مطلب اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں, بٹ ناٹ ریئلی کہ آئی ہیو امباڈیڈ اسلام اور آئی ہیو اسٹڈیڈ اسلام, نتھنگ لائک دیٹ. سو ظاہری بات ہے جب میں پاکستان سے انگلینڈ گیا, آسٹریلیا گیا اپنی ایجوکیشن کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جا کے یو سی دا ورلڈ اوپن ان فرنٹ آف یو. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ہیپنز از کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں جس لائف اسٹائل کو اپنا رہا ہوں یہ میرے اس فیتھ سے بہت دور ہے. یو نو جس فیتھ میں پیدا ہوا تھا, جو مجھے ویلیوز بتائے گئے کہ چلو یہ اچھے ویلیوز ہوتے ہیں, اس سے میں بہت دور نکل گیا ہوں. تو آٹومیٹکلی ایک فیتھ کرائسس آپ کا آتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے نا ایک منافقت سی فیل ہوتی ہے کہ دیکھو آئی اسٹل کلیمڈ ٹو بی اے مسلم, but for all practical purposes I wasn't doing stuff that Muslims are supposed to do. Like for example one of my friends, میرا ایک فرینچ دوست تھا, وہ اکثر رات کو نا ہم لوگ کبھی بیٹھے ہوئے چل کر رہے ہیں تو نا کوئی 2:30 بجے بڑے فلسافیکل سوال چھیڑ دیتا تھا. تو he would say to me کہ Zia, do you think that there is a heaven and hell out there? تو I said yes. تو کہتا ہے where do you think you'll end up? I said I'll end up in heaven. کہتا ہے what about me? I said you will surely go to hell. تو کہتا تھا بٹ وائی. میں کہتا یار اصل بات یہ ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے, تو نے کون سا کلمہ پڑھا ہے, تو ہے ہی کافر. تو کہتا تھا یار لیکن بٹ یو نو یو ڈو اسٹف دیٹ وی ڈو.
And you know, sometimes you do more than we do. So how can you say that you will still go to heaven and I still go to hell? تو اس پوائنٹ پہ نا میں کہتا تھا یار پلیز, میں دماغ نہ کھایا, رات کو 2:30 بجے یہ باتیں لے کے بیٹھ گئے. میں کہتا یار پلیز یو نو مائنڈ یور اون بزنس اینڈ ڈونٹ آسک دیز سلی کوسچنس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کوسچنس تھے نا کہ یہ مجھے بہت کاٹتے تھے اندر سے, اور مجھے نا اندر سے دے یوزڈ ٹو ریئلی پنچ می. میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی آپ کو پتا انہی سوالوں کی وجہ سے. اینڈ اٹس لائک یو نو وہ جو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی دا پرنسس اینڈ دا پی والی, اٹس دیٹ پی انڈر یور میٹرس دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ. ہوتا تو وہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن وہ آپ کے اندر نا اس نے ایک سیڈ پلانٹ کر دی. اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں اپنے آپ کو مسلم کلیم کرتا ہوں, یٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ اللہ کی عبادت ہے, نہ اللہ کو کبھی پکارنا ہے. میں تو اپنے نفس کی یعنی جو نا پوجا کرتا ہوں. آئی ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. سو دیٹ کائنڈ آف ڈیولپ دس ہیوج کانفلکٹ ان می. اب میرے پاس 2 آپشنس تھے, یا تو یہ کہ اپنے دین کو پڑھو, سمجھو اس میں ہے کیا اور اس کو فالو کرو, یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی فیتھ لے لو. اینڈ وائل آئی واز ان انگلینڈ میرے پاس اپرچونیٹی تھی ٹو اڈاپٹ اینی فیتھ آئی وانٹڈ. مطلب میں میرے سارے آئی واز ویری سوشل اینڈ آئی واز فرینڈز ود ایوری بڈی. آئی واز فرینڈز ود کرسچنز اینڈ جوز اینڈ بدھسٹ اینڈ ہندوز اینڈ ایوری بڈی. تو اس ٹائم پہ نا میں اس پوری کشمکش میں تھا. اینڈ آئی تھنک تھوڑی سی جو چیز جس نے اس کو مزید فورٹیفائی کیا میرے فیتھ کرائسس کو, وہ تھا آل آف دا بیڈ ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیڈ اپ ٹل دیٹ ٹائم ان مائی لائف. یو نو آئی تھاٹ کہ مے بی یو نو گاڈ ڈزنٹ لو می. اف ایون دیر از اے گاڈ ہی ڈزنٹ لو می, بیکاز میرے ساتھ جو پرابلمس لائف میں آئے ہیں وہ اتنے سیویئر ہیں کہ I mean, why would God do that to me? So ایک طرح سے ایک ناراضگی بھی تھی, آپ سمجھ لو. سو یہ 2 پرابلمس تھے جو میرے لیے بڑے اسٹرانگ فیتھ ایشوز تھے, لیکن الحمدللہ آئی مینیج ٹو اوورکم دیم. انشاءاللہ آگے ہم شو میں ان کو اس پہ مزید وضاحت دیں گے. احمد بھائی, ضیاء بھائی کی اسٹوری سے مجھے یہ لگا کہ فیتھ کرائسس کا بڑا ریلیشن ہے کوگنیٹیو ڈسوننس کے ساتھ, کہ جب آپ بلیو کچھ کرتے ہو اور کر کچھ رہے ہوتے ہو تو وہ ایک ذہنی تضاد اور وہ آپ کہہ لیں تذبذب کا آپ شکار ہوتے ہو. تو وٹ ڈو یو تھنک. اور دوسرا احمد بھائی ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ گلٹ سائیکالوجی یہ کہتی ہے نا کہ جب آپ کو کسی چیز کا کانسٹنٹ گلٹ ہو تو ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ آپ اس کو ایک ڈیفینس میکنزم سے سالو کرتے ہو کہ آپ اس گلٹ کا ٹوٹل انکار کر دیتے ہو. آپ جو ہے نا وہ ریجیکشن کی طرف چلے جاتے ہو یا آپ سبلیمیشن کی طرف چلے جاتے ہو. یہ کچھ ڈیفینس میکنزمز ہیں.